وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ محترم محمد شاہد رضا، آپ نے سوال ارشاد فرمایا خلفائے راشدین کی مدت خلافت کتنی ہے اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے وقت کس کا زمانہ تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الجواب بعون الملک الوہاب۔ محترم، اگر تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو ملے گا کہ 12 ربیع الاول 11 ہجری دوشنبہ کے دن حضور علیہ الصلاۃ والسلام اس دنیا فانی سے پردہ فرما گئے۔ آپ کے پردہ فرما جانے کے بعد مسلمانوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی، سو باتفاق امت مسلمہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا پہلا خلیفہ راشد اور مسلمانوں کا امیر منتخب کیا گیا۔ آپ کا دور خلافت تقریباً 2 سال 4 مہینے رہا۔ آپ بھی جب اس دنیا فانی سے پردہ فرما گئے تو باتفاق امت مسلمہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا دوسرا خلیفہ راشد اور مسلمانوں کا امیر منتخب کیا گیا۔ آپ کا دور خلافت 10 سال 6 مہینے رہا۔ آپ کو بھی جب شہید کر دیا گیا اور آپ بھی اس دنیا فانی سے رحلت فرما گئے تو باتفاق امت مسلمہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا تیسرا خلیفہ راشد اور مسلمانوں کا امیر منتخب کیا گیا۔ آپ کا دور خلافت تقریباً 12 سال رہا۔ آپ کو بھی آپ کے گھر کا محاصرہ کر کے بلوائیوں نے ظلماً شہید کر دیا تھا۔ آپ بھی جب اس دنیا فانی سے رحلت فرما گئے تو باتفاق امت مسلمہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا چوتھا خلیفہ راشد اور مسلمانوں کا امیر منتخب کیا گیا۔ آپ کو بھی شہید کر دیا گیا۔ آپ بھی اس دنیا فانی سے رحلت فرما گئے تو باتفاق، چونکہ آپ کا دور خلافت تقریباً 4 سال 9 ماہ رہا، آپ کے وصال فرما جانے کے بعد باتفاق امت مسلمہ حضرت حسن بن علی کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا 5واں خلیفہ راشد اور مسلمانوں کا امیر منتخب کیا گیا۔ آپ کا دور خلافت تقریباً 5 مہینے رہا۔ تو محترم، چاروں خلفائے راشدین کی مدت خلافت 29 سال 7 مہینے 9 دن ٹھہری۔ باقی بچے 5 مہینے تو وہ حضرت امام حسن کی خلافت نے پورے کر دیے اور 30 سال تک ہی خلافت راشدہ کا حدیث میں ذکر ہے۔ باقی بعد میں تو بادشاہت اور سلطنت ہونے کا ذکر ہے، تو خلافت راشدہ کی مدت یہیں تک ہے، جیسا کہ امام احمد، امام ابو داود اور امام ترمذی کی روایت کردہ حدیث میں ہے۔ وعن سفینۃ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول الخلافۃ 30 سنة ثم تكون ملکا ثم یقول سفینۃ امسک خلافت ابی بکر 2 وخلافت عمر 10 وعثمان 12 وعلی 6۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو فرماتے سنا کہ خلافت 30 سال تک ہے، پھر سلطنت ہو جائے گی۔ پھر حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے تھے کہ حساب لگا لو، حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت 2 سال اور حضرت عمر کی خلافت 10 سال اور حضرت عثمان کی 12 سال اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت تقریباً 6 سال ہے۔ تو اس حدیث سے واضح طور پر یہ بات سمجھ آتی ہے کہ خلافت کی جو مدت ہے وہ 30 سال ہے، باقی بعد میں بادشاہت اور سلطنت ہونے کا ذکر ہے۔ تو محترم، اب آپ حساب لگا لیں۔ اچھا، خلافت راشدہ وہ خلافت کاملہ جو اللہ اور رسول کی پسندیدہ ہے،
خلیفہ راشد وہ ہے کہ جس کی بیعت حضور علیہ الصلاۃ والسلام ہی کی بیعت ہو، وہ اسلام کا سلطان بھی ہو اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا سچا جانشین بھی ہو، جیسے حضرات خلفائے راشدین، یا آخری زمانے میں حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ خلافت فرمائیں گے، اور حضرت عمر بن عبد العزیز، ان حضرات کی خلافت کو بھی خلافت راشدہ مانا گیا ہے، جیسا کہ اعلیٰ حضرت کی عبارت سے ہی ظاہر ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ خلافت راشدہ یہ 5 حضرات نے کی، اور پھر حضرت عمر بن عبد العزیز نے، اور اب میرے خیال میں امام مہدی فرمائیں گے۔ اور بعض نے یوں بھی کہا کہ خلافت راشدہ تو امام حسن پر منقطع ہو گئی، باقی بعد میں سلطنت شروع ہو گئی اور بادشاہت، لیکن ہاں حضرت عمر بن عبد العزیز اور امام مہدی بھی فرمائیں گے تو وہ خلیفہ برحق ہوں گے۔ خیر محترم، آپ حساب لگائیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا وصال ہوا 11 ہجری میں، خلافت راشدہ کی مدت 30 سال، تو کتنے ہوئے؟ 41 سال، یعنی تقریباً 41 ہجری تک خلافت راشدہ رہی۔ اس کے بعد حضرت امام حسن نے 5 ماہ خلافت راشدہ فرمانے کے بعد یہ سلطنت اور یہ عہدہ باتفاق اہل الرائے اور مجلس شورا کے مشورے سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد کر دیا تھا۔ حضرت امیر معاویہ نے اپنا ولی عہد اپنے بیٹے کو بنایا، یزید بن معاویہ کو۔ 60 ہجری میں وہ تخت نشیں ہوا، اور 61 ہجری میں حضرت امام حسین اور آپ کے گھر والوں کو میدان کربلا میں یزید بن معاویہ کی فوج اور اس کے کمانڈرز نے آپ کے قافلے کو گھیر لیا اور ظلماً شہید کر دیا گیا۔ تو 10 محرم الحرام 61 ہجری میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ظلماً شہادت ہوئی، آپ کو ظلماً شہید کر دیا گیا۔ تو اس وقت یزید بن معاویہ کا دور تھا، 61 ہجری تھی۔ سمجھ آ رہی بات؟ کیونکہ یہ خلفائے راشدین کا دور پہلے ہی مکمل ہو چکا تھا۔ محترم، امید ہے بات آپ کی سمجھ آئی ہوگی، باقی واللہ تعالی عالم۔